बुलेटिन में सबसे पहले बात झूठे भारतीय मीडिया की, जिसके एक के बाद एक झूठ पकड़े जा रहे हैं। आज भारतीय मीडिया के मजीद 2 झूठ पकड़े गए। भारतीय मीडिया ने तनाव के दिनों में धड़ाधड़ ये झूठ बोला कि भारत ने कार्रवाई में एक पाकिस्तानी तैयारा मार गिराया है। उन्होंने मुबैना तौर पर गिराए गए तैयारे के पायलट शहजाजुद्दीन की तस्वीर भी शेयर कर डाली। वो तस्वीर पाक फजाइया के ग्रुप कैप्टन आगा मेहर की है, जिन्होंने सीनियर पाकिस्तानी सहाफी वजाहत सईद खान से राबता करके भारतीय मीडिया के झूठ के ढोल का पोल खोल दिया। वजाहत सईद खान ने जियो न्यूज को क्या बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। तकरीबन 4 दिन पहले सुबह सुबह हमारे एक पीएफ में दोस्त हैं हमारे, जिन्हें मैंने असाइनमेंट पे मैं मिला उनसे रिसालपुर में, और वो ग्रुप कैप्टन है, सीनियर अफसर है। उन्होंने सुबह सुबह मुझे मैसेज किया कि यार इंडियन मीडिया ने मुझे शहीद करवा दिया। मैंने कहा सर अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है? तो उन्होंने मुझे फिर ये तस्वीर भेजी और फिर मैंने उनकी इजाजत के साथ उनका नाम ब्लैकआउट करके ये करेक्ट किया रिकॉर्ड कि जो तस्वीर जो चल रही है, एक तो वो जो पायलट है वो माशाल्लाह से हयात है, दूसरा वो विंग कमांडर शहजाजुद्दीन नहीं है, वो ग्रुप कैप्टन है। उनका नाम उस दिन नहीं लिया, मगर आज लूंगा क्योंकि आज मैंने उनसे इजाजत ले ली है बताने के लिए कि वो कौन है। अब इस सब को सामने रखते हुए ये देखें, जंग में तो ये प्रोपेगेंडा होता है, मगर इंडिया के लिए इस वक्त अभी स्टैंडर्ड की रिपोर्ट आई है, अंग्रेजी अखबार है, कि सबसे ज्यादा दुनिया में जो होक्सेस हैं और फेक न्यूज है वो इंडिया से शाया हो रही है। ये बता दूं आपको कि ये जो हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह से, शाहीन पीएफ के ग्रुप कैप्टन आगा मेहर हैं, मेरे शहर के हैं, क्वेटा के हैं, हयात हैं, इस वक्त एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर मिशन पे हैं, तैयार हैं, चाकू चौबंद हैं, और ये जितनी बार भी इन्हें शहीद करवा दे वो जब शहीद होंगे जब उनका बुलावा आएगा। देखा आपने कैसे अब भारतीय मीडिया के झूठ एक के बाद एक उनका पर्दा चाक हो रहा है। भारतीय मीडिया शायद यह आलमी हकीकत भूल गया कि झूठ के पांव नहीं होते। किस तरह उसने अपने अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, आइए आपको भी दिखाते हैं। बात हो रही है भारतीय मीडिया के झूठों की, तो एक और भारतीय झूठ जो चलना सका वो ये कि पाकिस्तान ने अभिनंदन की हवालगी का वक्त 2 बार तब्दील किया। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक अभिनंदन की भारत हवालगी का वक्त खुद भारत की दरख्वास्त पर रात 8 और 9 बजे के दरमियान तय हुआ था। उसके बावजूद बेसरोपा खबरें देने वाले भारतीय मीडिया ने झूठ फैलाया कि पाकिस्तान ने अभिनंदन की हवालगी का वक्त 2 बार तब्दील किया है। भारत ने पायलट हवालगी की लाइव कवरेज से बचने के लिए झूठ बोला, अपने अवाम और मीडिया को वाहगा बॉर्डर पर नहीं आने दिया। वाहगा बॉर्डर पर मामूल की जो परचम उतारने की तकरीब होती थी वो भी उस दिन मनसूख कर दी। सब कुछ खुद करके भारतीय मीडिया ने अभिनंदन की हवालगी में ताखीर का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया, और वो इल्जाम भी झूठा निकला। इससे पहले भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट हमले में 350, जी हां 350 अफराद की हलाकत का दावा किया था, और यह झूठ किसी और ने नहीं, जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सीनियर सहाफी हामिद मीर ने बेनकाब किया। उन्होंने न सिर्फ हमले की जगह का दौरा किया बल्कि बताया कि वहां मरने वालों में सिर्फ एक बेगुनाह कव्वा मौजूद है। इस वक्त मैं बालाकोट से 19 किलोमीटर दूर जाबा के मुकाम पे हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे 2 दिन पहले इंडियन एयरफोर्स ने बमबारी की है, और यहाँ पर हमें ये सिर्फ एक मकान नजर आया है जो थोड़ा सा डैमेज हुआ है, और इस मकान के जो मालिक हैं नूरान शाह, वो थोड़े से जख्मी हुए हैं। यहाँ पर जो दावा किया गया था कि कोई जैश मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप था, हमें ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नजर नहीं आया। इंडिया ने दावा किया था कि 300-350 के करीब दहशतगर्द मार दिए गए। यहाँ पे हमें कोई लाश भी नजर नहीं आई, कोई जनाजा भी नहीं हुआ, कोई खून के धब्बे भी नजर नहीं आ रहे। अलबत्ता एक लाश हमें नजर आई है, और वो लाश है इस कव्वे की। ये कव्वा जो है आपको यहाँ मरा हुआ नजर आ रहा है, और भारतीय एयरफोर्स की बमबारी से ये कव्वा जो है ये यहाँ पे मारा गया है। अब आप खुद फैसला कर लें कि ये कव्वा आपको दहशतगर्द नजर आता है या नहीं नजर आता। भारतीय मीडिया के झूठ हमने आपके सामने रखे, और जरूरी है कि भारतीय आवाम तक ये बात पहुंचे कि किस तरह उनका मीडिया उनसे झूठ बोल रहा है। सिर्फ मीडिया ही झूठ नहीं बोल रहा, भारत में नरेंद्र मोदी को भारतीय तारीख का झूठा तरीन वजीर आजम कहा जाने लगा। भारतीय दानिश्वरों और मौर्रिखीन ने नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े झूठ बेनकाब कर दिए।
اور بہت سارے جھوٹ بولتے ہوئے کہیں منہ سے سچ بھی نکل آتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے حالیہ پاک بھارت فضائی جھڑپ میں پاکستانی برتری کا بالواسطہ اعتراف کر لیا۔ کہا اگر بھارت کے پاس رافیل طیارے ہوتے تو صورتحال مختلف ہوتی۔ ادھر بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے سربراہ راہل گاندھی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بے شرم قرار دے دیا۔ راہل گاندھی نے ایک بیان میں کہا کہ پیارے وزیر اعظم، آپ نے ملک کے 30,000 کروڑ روپے چوری کیے اور اپنے دوست انل امبانی کو دے دیے۔ آپ رافیل جیٹ طیاروں کی آمد میں تاخیر کے ذمہ دار ہیں۔ آپ ہی کی وجہ سے ونگ کمانڈر ابھی نندن کی طرح بھارتی فضائیہ کے پائلٹ پرانے جیٹ طیارے چلا کر اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں، اہم خبریں شامل کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مودی سرکار کی پالیسیوں نے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کر دیا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان اور بھارت کے معاملات میں عالمی برادری کود پڑی ہے۔ جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جنگ نہیں امن میں گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اقوام متحدہ، یورپی یونین، امریکہ، برطانیہ، روس، چین اور ترکی سب گفت و شنید اور کشیدگی میں کمی چاہتے ہیں۔ اس ساری اگر کشمکش کو آپ دیکھیں تو جو مودی سرکار نے کر دیا ہے وہ شاید ماضی قریب میں کوئی حکومت نہیں کر سکی، اور وہ یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو جو ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی بیک برنر پہ رکھا جائے، اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں 3-4 چیزیں ہوئی ہیں۔ مودی سرکار کی پالیسی نمبر 1، یو این کی جو ہیومن رائٹس کمشنر کی رپورٹ ہے جون 2018 کی نمبر 2، آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر ہاؤس آف کامنز کی جو رپورٹ ہے 30 اکتوبر کی 3، اور آپ کا بھلا ہو یورپین یونین میں جو پبلک ہیئرنگ ہوئی ہے 4۔ ان سب واقعات نے کشمیر کو سینٹر سٹیج کر دیا ہے۔ اب دنیا ریکگنائز کر رہی ہے کہ ساؤتھ ایشیا کا کوئی فلیش پوائنٹ ہے اور وہ کشمیر ہے، اور اگر ہم وہاں دیر پا امن چاہتے ہیں تو مسئلہ کشمیر کا حل درکار ہے۔ پھر انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اندر کود پڑی ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے چاہے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، روس ہو، چین ہو، یورپی یونین ہو، جتنے خطے کے ممالک ہیں، ترکی ہو، سب کیا کہہ رہے ہیں؟ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیجیے اور گفت و شنید سے معاملات حل کیجیے اور ٹینشنز کو ڈی ایسکیلیٹ کیجیے۔ اور اب سرحدوں اور اگلے مورچوں کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کنٹرول لائن پر بھارت کی جانب سے فائرنگ کی شدت میں قدرے کمی آئی ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے 1 اور 2 مارچ کے درمیان جب کنٹرول لائن کے مختلف سیکٹرز پر بلا اشتعال فائرنگ کی، پاک فوج نے بھارتی بلا اشتعال فائرنگ کا مؤثر جواب دیا اور بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مسلح افواج مکمل طور پر الرٹ اور چوکنا ہیں۔ اور اب شہیدوں کا ذکر کریں گے۔ کنٹرول لائن کے نکیال سیکٹر پر بلا اشتعال بھارتی فائرنگ کے جواب میں دشمن کی چوکیوں کو نشانہ بناتے ہوئے شہید ہونے والے جوان حوالدار عبدالرب کو توسا میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ دوسرے شہید نائک خرم کی نماز جنازہ کل ڈی جی خان میں ادا کی جائے گی۔ سلام شہید حوالدار عبدالرب کی نماز جنازہ اور تدفین مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقے توسا کی بستی نتکانی میں کی گئی۔ علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد اور پاک فوج کے افسران نے تدفین میں شرکت کی۔ شہید حوالدار عبدالرب پسماندگان میں ضعیف والدین، بیوہ اور 2 بیٹیاں چھوڑ گئے۔ شہید کے والد کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے بیٹے پہ فخر ہے۔ میرا اور بیٹا ہوتا پھر بھی میں انشاءاللہ قربانی دیتا اللہ کے حکم سے۔ نکیال سیکٹر پہ بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ کے جواب میں بھارتی چوکیوں کو نشانہ بناتے ہوئے حوالدار عبدالرب اور نائک خرم شہید ہو گئے تھے۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کراچی میں یوم تشکر کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تاکہ تاریخ کسی بدگمانی میں نہ جائے۔ ہاں یہ میرا فیصلہ تھا، ہاں یہ میرے دماغ میں اللہ نے ڈالی، ہاں یہ میرا
میری سوچ تھی، لیکن بہت مشکل، یہ شاید میرے لیے اس سوچ کے آنے کے بعد بہت آسان تھا، یہ سب کچھ کرنا میرے لیے بہت آسان تھا، کیونکہ میرے دماغ میں آ گئی تھی یہ بات، میں ہر کام اس وقت مجھے اپنی زندگی بوجھل لگتی تھی، میں بس کچھ کر گزرنا چاہتا تھا، مجھ سے لمحہ نہیں گزارا جاتا تھا، میرا دم گھٹتا تھا، یہ سب کچھ دیکھ کے مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، تو میرے لیے یہاں 3 مارچ 2016 کو آنا بہت آسان ہو گیا تھا، اس لیے کہ یہ دنیا مجھے نہیں اچھی لگتی تھی، میرا گھر بار مجھے یہ دنیا نہیں اچھی لگتی تھی، بہت مشکل کام تھا اس انسان کے لیے جو کہ کسی اور کے دماغ پہ چل کر اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالے، جو کسی اور کے نظریے پہ چل کر، جو کسی اور کی دماغ کی پیداوار سوچ کے اوپر چل کر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی سوچ مصطفیٰ کمال یوم تشکر کی تقریب سے کراچی میں خطاب کر رہے تھے۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں، سیلابی ریلوں اور برفباری کا سلسلہ تھم گیا۔ سیلابی ریلیں کئی مقامات پر سڑکیں اور پل بہا کر لے گئے ہیں۔ چمن، توبہ چکزئی، توبہ کاکڑی میں 100 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا، بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ میں برفباری سے نظام زندگی مفلوج، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ امدادی کارروائیوں سے آپ کو آگاہ کریں، آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان کے بارش سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ انتظامیہ کی مدد کے لیے جوانوں کو بھیج دیا گیا ہے۔ آرمی ہیلی کاپٹر سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مکران، لسبیلا اور بلوچستان کے برف باری والے علاقوں میں امدادی کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ لسبیلا کے علاقے دریجی اور قلعہ عبداللہ سے 1500 خاندانوں کو ریسکیو کیا گیا۔ بارش سے متاثرہ علاقوں میں 3500 خاندانوں کو راشن فراہم کیا گیا۔ پروجیکٹ پاس، لک پاس اور شیلا باغ کے علاقوں میں پھنسے ہوئی گاڑیوں کو نکال لیا گیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں مبشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں، دیکھتے رہیے صرف جیو نیوز۔